حضرت بہاؤدین زکریا نقشبندی بخاری رحمتullah علیہ آپ کابل تشریف لے گئے، بخارا میں رہتے تھے، مشہور و معروف بزرگ ہے ملتان کے اندر حضرت بہاؤدین شیخ طریقت بہاؤدین زکریا ملتانی نقشبندی بخاری رحمتullah علیہ کابل تشریف لے گئے، بخارا سے کابل چند دن وہاں ٹھہرے۔ جتنا دن آپ وہاں ٹھہرے لوگوں کا ہجوم لگا رہتا، آپ کی زیارت کے لیے کوئی دعائیں لیتا، کوئی زیارت کرتا، کافی ہجوم رہتا، رش لگا رہتا آپ کے ارد گرد۔ ایک خاتون ایک لڑکی کا وہاں سے گزر ہوا، دیکھا کہ لوگوں کا ہجوم ہے، کافی بھیڑ ہے، رش ہے، تو وہ خاتون وہاں جا کر ان سے سوال کیا خیریت تو ہے؟ لوگوں کا اتنا ہجوم رش ہے، کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے ولی بہاؤدین زکریا وہ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اس خاتون نے سوال کیا کہ اللہ کے ولی سے کیا ملتا ہے، اس کی صحبت سے دعا سے کیا ملتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے ولی کی صحبت سے دعا سے خدا کی محبت ملتی ہے، اور بندہ جس مقام پر ہو مشکل وقت میں اپنے شیخ کو پکارے، اپنے مرشد کو پکارے تو اللہ کی طرف سے اس کے پاس مدد پہنچاتی ہے۔ جب بزرگ کی شیخ کی ولی کی تعریف ہوئی تو اس خاتون نے کہا کہ میں بھی مرید ہونا چاہتی ہوں۔ وہ خاتون حضرت کے ہاتھ پر مرید ہو گئی۔ اس کے بعد وہ خاتون چلی گئی اور حضرت واپس بخارا تشریف لائے۔ جب وہ بچی گھر پہنچی، پہلے دور کے اندر زیادہ غریبی کا دور تھا، اس کے والدین انتہائی غریب تھے، اور بچی کے والدین غریب ہونے کی حیثیت سے اس بچی کو بادشاہ کے گھر ان کی خدمت کے لیے چھوڑ آئے۔ وہ بچی ان کے گھر کام کاج کرتی، خدمت کرتی، پھر ان کے گھر کا گزر بسر چلتا۔ اسی طرح خدمت کرتے کرتے وہ خاتون بادشاہ اور ملکہ کی نگاہوں میں اس کی قدر و منزلت بڑھتی گئی۔ بادشاہ کے ہاں جو اور خواتین تھی وہ حسد کرنے لگی کہ یارو یہ خاتون آئی بعد میں ہے، لیکن بادشاہ کی نظر میں اس کی قدر و منزلت زیادہ ہو رہی ہے۔ حسد کرنے لگے اور دوسرے تیسرے دن وہ پلان بناتے رہے کہ اس پر کوئی الزام لگایا جائے تاکہ اس کو نیچے پھینک دیا جائے، زوال آ جائے۔ اللہ اکبر! ایک موقع پر بادشاہ کے ہاں ایک طلائی کا ایک ہار بنا ہوا تھا، وہ گم ہو گیا۔ اب ان نوکروں خواتین کو موقع مل گیا، انہوں نے میٹنگ کر کے پلان بنا کر اسی خاتون پر الزام لگا دیا کہ بادشاہ سلامت، آپ کا جو ہار چوری ہوا ہے اس خاتون نے اٹھایا ہے۔ اس پر الزام لگا دیا۔ بادشاہ گلہ کرنے لگا، تانا دینے لگا اس خاتون سے کہ ہم نے تم پر اعتبار کیا، بھرم رکھا ہوا تھا، تجھ پر اعتبار تھا، اور تو نے یہ کیا کیا، ہمارے اعتبار کو ٹھیس پہنچائی۔ لہذا بادشاہ نے سزا سنائی، جلادوں سے کہا کہ اسے اوپر لے جاؤ اور سب سے اوپر والی منزل پر جا کر اسے نیچے گرا دو۔ جلاد اسے سب سے اوپر والی منزل پر لے گئے۔ جب گرانے لگے، گرانے سے پہلے اس خاتون سے، بچی سے پوچھا کہ تیری کوئی آخری تمنا ہو تو بتا۔ اس خاتون نے کہا میری آخری تمنا یہ ہے تھوڑا سا وقت مجھے دے دو۔ نماز کا وضو کیا، نماز کا وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل ادا کیے۔ نفل ادا کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر وہ خاتون دعا کرنے لگی، اے اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ میں بے قصور ہوں، مجھ پر الزام لگایا گیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کو یاد کرنے کے بعد اس خاتون نے اپنے شیخ وقت حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی نقشبندی بخاری کو یاد کیا کہ حضور آپ جانتے ہیں کہ میں بے قصور ہوں، مجھ پر الزام لگایا گیا ہے، ابھی میری موت آنے والی ہے، نیچے جب گروں گی تو مر جاؤں گی۔ ابھی ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، دعا کیے ہوئے تھا کہ جلادوں نے اس خاتون کو جب سب سے اوپر والی منزل سے نیچے گرایا، وہ خاتون زمین پر نہ پہنچی تھی کہ حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ نے انہیں ہاتھوں پر اٹھا لیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی بے ہوش ہو چکی تھی، کیونکہ اوپر سے نیچے آتے ہوئے بندے کی کیفیت
बेहोशी वाली हो जाती है। वो बेहोश तो थी, जब आँख खुली तो सामने शेख मौजूद थे। खातून खड़ी हो गई और कदमों में गिर गई कि हजूर आप किस वक्त आए? शेख कामिल ने कहा कि बेटी, जब तुझे नीचे गिराया जा रहा था और सबसे ऊपर वाली मंजिल पर खड़े होकर तू अल्लाह और उसके रसूल को और मुझे पुकार रही थी, तो मैं तेरी पुकार को बुखारा में सुन रहा था, बुखारा में सुन रहा था, तेरी मदद के लिए पहुंचा हूं।